فن اجتہاد کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے اس کا نام فقہ ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوشش یہ بڑی کی جا رہی ہے کہ جس طرح سنت جو ہے یہ قرآن مجید کا بیان ہے، اس طرح فقہ جو ہے وہ سنت کا بیان بنا دیا جائے. حالانکہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کچھ کہیں تو نہ کہنا ہی ان کا جو ہے وہ حجت ہوتا ہے. کسی اور کے بارے میں یہ بات ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ نہ بیان کر سکے کہ دلیل کیا ہے، بات مسترد. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، استحسان کو تو اسی لیے امام شافعی نے برا سمجھا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل جو اہل حدیث کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کی وسطوں کا نام ہے. یعنی وسطوں کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت آپ نے اس کا اطلاع کرنا ہے، یہ اجتہاد ہے. اور بعد میں پھر جب ہمارا ایک نیا دور آیا ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ روایت کو بنا دیا گیا اہل الحدیث، اور جو اجتہاد والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنا دیے گئے اہل الفقہ. یہ غزالی نے یہی کام کیا ہے. محمد الغزالی جو ہے نا، جو جدید مصری معاصر ہی تھے، اب تو ہر فوت ہو گئے. ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہے ویسے، تو تعارف بھی ہوا، بلکہ اس کارڈ بھی مجھے دیا. ریاض میں ہم اکٹھے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا المقارنہ بین الحدیث والفقہ، یہ سارا جو ہے وہ جدید دور کا فتنہ ہے. حالانکہ شاہ ولی اللہ نے دونوں کو ایک بنایا ہے، فقہائے محدثین. وہ کہتے ہیں اصل میں حدیث کی جو سوجھ بوجھ ہے یہی فقہ ہے. لیکن بعد میں ہمارے یہاں ایک بڑا لفظ آیا ہے اور اس لفظ کو بطور ایک حربے کے استعمال کیا گیا ہے. وہ کیا کہ فقہ کی جگہ پر لفظ درایت رکھ دیا. حالانکہ جو درایت ہے اس کا تعلق تو حدیث کی پرکھ سے ہے. یعنی کیا مطلب کہ ایک بات کا ثبوت ہے کہ نہیں. ثبوت کا معنی کیا کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نہیں. تو فن حدیث کا تعلق تو صرف واقعہ کے ثبوت سے ہے، اور جو فقہ ہے اس کا تعلق واقعہ کے ثبوت سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو یہ ہے کہ اس سے کیا کیا نقطے نکلتے ہیں، وہ استنباط و اجتہاد ہے. تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب جدید دور کا یونیورسٹیوں کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے درایت سے مراد جو ہے وہ فقہ لے دی ہے. اس سے اصل میں نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ کو اتنا غالب کر دیا گیا کہ حدیث غائب ہو گئی. بلکہ اب جو ہے وہ یہ جو لفظ ہے نا فقہ کا بھی انہوں نے استعمال چھوڑ کر ایک اور لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. شروع ہے حدیث، حدیث کی شرح. اصل میں بات یہ ہے کہ اس دور میں بڑی شروع ہوئی ہے جس دور میں باقاعدہ جو ہے وہ تقلیدی جمود موجود تھا یا تقسیم موجود تھی شخصی فقہ کی. تو اس دور میں جو ہے شروع بڑی ہوئی ہیں. تو اب ان شروع کو جو ہے بجائے اس کے کہ وہ فقہی بات سے ان کو کہا جائے، ان کا نام رکھ دیا ہے کہ یہ اصل میں حدیث کی شروع ہے. میرے اتفاق سے میں کوئی چیز ایسی دیکھ لیتا ہوں، یہ ندوۃ العلم کراچی سے نکلتا ہے. اس نے ایک مضمون اس پر لکھا ہے، مناہج شرع حدیث. اور اس نے لفظ فقہ استعمال کرنے کی بجائے جو ہے وہ میں نے جب پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ ساری ہیرا پھیری کیا ہے کہ زور اتنا دو کہ حدیث غائب ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ پنسار بنا دو محدثین کو، اور فقہا کو جو ہے وہ طبیب بنا دو. حالانکہ کون کہتا ہے کہ امام مالک فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے کہ امام شافعی فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے کہ احمد بن حنبل فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے امام بخاری فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے ابو داؤد فقیہ نہیں تھے؟ کون کہتا ہے ترمذی فقیہ نہیں تھے؟ تو اس لیے یہ ہمارے دور کی
کے اندر بڑا چکر ہے اصطلاحات کا کہ اصطلاحات سے دھوکہ دیا جائے. اور یہ یونیورسٹیوں میں آج، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا ہی دیتا ہوں، اس لیے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت پرانی یونیورسٹی ہیں. میں نے جو ہے وہ، میری بیٹی نے جو ہے وہ ایم فل کیا، تو اس نے ایم فل کا موضوع یہ رکھا کہ درائے تفسیری اور محدث روپڑی. چونکہ محدث روپڑی کی کتاب ہے درائے تفسیری پر، تو جب اس کتاب کے اوپر تھیسس لکھا تو جمیلہ شوکت نگران تھی، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھی، اور وہ ویسے ڈائریکٹر بھی تھی شیخ زاید سینٹر کی، ان سارے عہدوں پر وہ رہی ہے. تو جب میں نے اسے کہا کہ درایت کی 4-5 قسمیں ہیں، یعنی اگر اس کو مفہوم کے معنوں میں لیا جائے، اس کو اگر اس معنوں میں لیا جائے کہ حدیث سے کیا کیا نقطے نکلتے ہیں، تو پھر اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے درایت تفسیری، اور ایک ہوتی ہے درایت حدیثی، اور ایک ہوتی ہے درایت فقہی، اور ایک ہوتی ہے درایت تاریخی، اور ایک ہوتی ہے درایت قضائی. میں نے درایت کی کئی قسمیں بنا دی. تو وہ جمیلہ شوکت جو نگران تھی، جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگی یہ بالکل غلط بات ہے، درایت صرف ایک ہی ہوتی ہے، فقہ. یعنی ہندوستان کے اندر لوگ جو ہے وہ فقہ کے اندر افراط اور تفریط کی صورت میں جو ہے گمراہ ہوئے ہیں. امینہ حسن اصلاحی صاحب تو خیر ویسے ہی اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو معتزلی ہیں. تو لیکن وہ تقویٰ موجود تھا، اس وجہ سے اس گمراہی تک نہیں پہنچے. ہیں جی، معتزلہ میں تقویٰ ہوتا تو چلیے خیر جو بھی ہے، میں ان کے بارے میں تقویٰ کا گواہ ہوں. لیکن بعد میں بے دین لوگ آ گئے، انہوں نے پھر یہ کام کر دیا کہ جو انہوں نے کچھ نرم الفاظ رکھے تھے نا، کہ اب اس سے جو ہے وہ نقطہ کیا نکلتا ہے، یہ جو نقطہ رسیاں نا، ان کو بنا دیا حتمی، اور حدیث کو بنا دیا کہ یہ اضافی چیز ہے. یعنی قرآن مجید کے یعنی داخلی شواہد اور خارجی شواہد، گویا کہ حدیث کو خارجی میں شامل کر دیا، اور اسی طرح اس کو اسرائیلیات کے مساوی قرار دے دیا. بلکہ عملی طور پر اسرائیلیات ان کے نزدیک جو ہے وہ حدیث سے زیادہ اہم ہے. تورات انجیل کو جو ہے سامنے رکھ کر اس کو تو اتنا زیادہ ذکر کیا ہے تدبر قرآن میں، لیکن حدیثیں کہتے ہیں کہ 15-16 ہی حدیثیں ہیں ساری جن کا انہوں نے کبھی کہیں ذکر کیا ہے. پوری کتاب جو ہے اسے خالی کر دی ہے، لیکن شروع میں مقدمہ لے کر بتا دیا کہ یہ خبر روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حدیث ہے ہی خبر روایت تقریباً. معنوی طور پر تو چلیے کچھ متواتر بن جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ویسے تو خبر روایت ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن غامدی کا جو فتنہ ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر کے ہے. وہ اصل میں اس پر آ گیا کہ اعتزال سے ایک قدم آگے، کہ وہ جو جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، وہ حکمت جو ہے وہ ایک غیر معصوم انسان کی وہ اصل میں شریعت ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ جو علت ہے نا، علت یا حکمت، وہ انسان سمجھتا ہے، جو انسان سمجھتا ہے وہ اصل میں حجت ہے. اور لیکن بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا؟ فرعی صاحب سے بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنا سوچا ہوا جو نظم تھا نا قرآن کا تعلق، اس کو جو حتمی قرار دے دیا اور قطعی دلالہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ ایک فوائد کی قسم سے ایک چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعی صاحب کا اور اسرائیل صاحب کا اور غامدی وغیرہ جو اور ان کے شاگرد ہیں، ان کا جو ہے وہ نظم ملتا ہی نہیں ہے، جگہ جگہ اختلاف ہے. تو کہنے جس پر 3 استاد اور شاگرد جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کو آپ حتمی کہہ رہے ہیں، قطعی دلالہ کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ ہے. اس نے اصل میں جو بڑا فتنہ ہے نا، یہ اخوان الصفا کا ہے. اخوان الصفا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسماعیلی تھے، شریعت کے قائل نہیں تھے. تو یہ حکمتیں جو ہیں، ان کو جو ہے وہ جو حکمت ہم سمجھتے ہیں، ایک تو وہ حکمت ہے جو اللہ کے رسول نے سمجھی ہے. جو حکمتیں ہم سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اگر ہم یہ قرار دے دیں گے فلسفہ بنا کر، جیسے ڈاکٹر اسرار بھی اسی کے اندر جو ہے وہ
مبتلا ہو گئے کہ قرآن کا فلسفہ تیار کر رہا ہے. بھائی فلسفہ جو بھی آپ تیار کریں گے وہ حکمت نہیں ہوگی. وہ ٹھیک ہے آپ اس کا نام حکمت رکھ لیں لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ حکمت نہیں ہے. قرآن مجید پر فلسفہ کبھی بھی حاوی نہیں ہے. فلسفہ جو ہے وہ عقل جو ہے جو عقل سے چیز حاصل ہوتی ہے وہ وہی کتابیں ہوتی ہیں. بس یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں جاتا. لیکن بڑا فتنہ یہ ہے کہ اخوان الصفا کی طرح ان لوگوں نے جو ہے وہ حکم کو جو ہے وہ جو یہ سمجھے ہیں اس کو قطعی دلالہ اور قطعی قرار دے کر جو ہے وہ اس کو شریعت بنا لیا ہے. پرویز نے حکومت کو دے کر حکمران کو شریعت کا بانی قرار دے دیا اور قرآن کو فلسفہ شریعت بنا دیا. اور ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ حکمت و علت کا نام دے کر جو ہے اس کو اصل اس کو قرار دے دیا. اور اس فتنے میں پھر بعد میں نجات اللہ صدیقی بھی شکار ہو گئے. انہوں نے جو مقاصد خرید پر کتاب لکھی ہے یہ مقاصد خرید خود بہت بڑا فتنہ بن گیا.